آج کا مضمون ہے خدا کی بادشاہی اور بنی اسرائیل کا سوال۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ داؤد بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بن گیا اور وہ بڑی عقل مندی سے حکمرانی کرتا تھا اور اس کی بادشاہی میں لوگ خوشحال تھے۔ ملک میں امن و امان قائم تھا۔ اس کی حکمرانی میں خداوند کی ہیکل تعمیر ہوئی اور اسرائیل قوم کبھی بھی اس قدر خوشحال اور آرام میں نہیں تھی۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کے لوگ عروج پر تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا کے سب وعدے پورے ہو چکے ہیں اور خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ اب اسرائیلی خدا کے لوگ تھے، وہ خدا کی جگہ پر رہتے تھے اور خدا ان پر حکمرانی کرتا تھا اور ان کو برکت دیتا تھا۔ وہ خوشحال اور آرام میں تھے، سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن جلد ہی یہ سب کچھ بدل گیا اور خدا کے لوگ زوال کی طرف چل پڑے، کیونکہ سلیمان نے بہت سی اجنبی عورتوں کے ساتھ شادی کر لی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ ان دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا۔ خدا اس سے سخت ناراض ہوا، لیکن داؤد بادشاہ کی خاطر اس نے اسرائیلیوں کی عدالت کرنے میں تاخیر کی۔ لیکن سلیمان کی وفات کے بعد خدا نے اسرائیلیوں کو سزا دی اور ملک میں سول وار شروع ہو گئی اور ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی سلطنت اسرائیل کہلاتی تھی اور اس کا دارالحکومت سامریہ تھا۔ جنوبی سلطنت یہودا کہلاتی تھی اور اس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ یہودا میں کبھی کبھی اچھے بادشاہ بھی آتے تھے، لیکن دونوں بادشاہیاں زیادہ تر برائی کی طرف راغب تھیں۔ شمالی سلطنت کا زوال اس کے قیام سے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ یروبعام فکر مند تھا کہ اس کے لوگ یروشلم میں ہیکل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور یروبعام کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اس لیے یروبعام نے دو مذبے بنوائے اور ان میں سونے کے بچھڑے کھڑے کیے اور کہا، اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تم کو ملک مصر سے نکال لائے ہیں۔ اس بت پرستی سے اسرائیل گناہ کے عادی بن چکے تھے اور اب وقت کا انتظار تھا کہ کب خدا ان کی عدالت کرے گا۔ اسرائیل کا یہودا سے علیحدہ ہونے کے 200 سال بعد 722 قبل از مسیح میں اسرائیل کا خاتمے کا وقت آ گیا اور شاہ اسور نے اسرائیل پر حملہ کیا اور سامریہ کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ اسرائیلیوں نے اپنے خداوند خدا کے خلاف گناہ کیا تھا جو ان کو مصر سے نکال لایا تھا۔ شمالی 10 قبائل دوبارہ علیحدہ کبھی بھی اپنا وجود قائم نہیں کر سکے۔ ان کی نسل سامری تھے اور یسوع مسیح کے زمانہ میں یہودی لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہودا کی سلطنت کا حال بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ ان کی افسوسناک کہانی بھی کتاب مقدس میں مرقوم ہے۔ اگرچہ خدا کی ہیکل ان کے درمیان موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ لوگوں نے خدا کے ساتھ عہد کو توڑ دیا اور ان پر سزا واجب ہو چکی تھی۔ خدا نے اس ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر وہ خدا کی فرمانبرداری نہیں کریں گے
تو وہ اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے۔ خدا اپنے کلام کو قائم رکھتا ہے۔ 586 قبل از مسیح میں بابل کی فوج نے یروشلم شہر اور ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سے یہودیوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گئے۔ اس طرح اسرائیل اور یہودا کی دونوں سلطنتیں اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ یہ سب کچھ افسوسناک تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیلیوں میں ابھی تک خدا کے تمام وعدوں کی حتمی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ جزوی بادشاہی تھی جو کامل بادشاہی کا سایہ تھی۔ خدا اپنی کامل بادشاہی اپنے بادشاہ یسوع کے وسیلے سے قائم کرے گا۔ اب گاسپل ٹرین نہایت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔